نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے تجھ کو کافروں کا چلنا پھرنا ملکوں میں، یعنی کافر لوگ جو دنیا کے ملکوں میں تجارت کی غرض سے سیر و تفریح کے لیے گھوم پھر رہے ہیں، ان کے لیے وسائل دنیا بہت زیادہ ہیں. ایسے لوگوں کے حال دیکھ کر تم کسی حسرت میں نہ پڑو، دھوکے میں نہ پڑو کہ یہ بہت کامیاب لوگ ہیں. عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان بھی نہیں لائے، کفر پر بھی ہیں، نہ ان کی زندگی میں خدا ہے، نہ رسول ہے، نہ کوئی دین ہے، نہ مذہب ہے، اور ان سب باتوں کے باوجود وہ خوب ترقی کیے جا رہے ہیں، تو انسان سوچتا ہے میں کتنا بدقسمت، میں نے دین کے راستے پہ چل کے کیا پایا. تکلیفیں اور دکھ اور گھروں سے نکالا جانا، یہ جو گھروں سے نکالے جانے کی بات ہے نا، یہ بڑی تکلیف دہ ہے، کیونکہ انسان رشتہ داروں کی جب جذباتی محبت سے جدا ہوتا ہے تو یہ چیز انسان کے لیے بسا اوقات بہت ناقابل برداشت ہو جاتی. جب انسان گھر سے نکل کر دور جاتا ہے اور دیکھتا ہے سب اپنے گھروں میں آرام سے رہ رہے ہیں، آرام سے سکون سے زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ تنہا ہیں، تو اس سے انسان کے اندر بسا اوقات ایک ڈپریشن کی کیفیت پیدا ہوتی. یہاں پر یہ فرمایا کہ دیکھو جو لوگ دنیا کے مقاصد کے لیے گھوم پھر رہے ہیں ان کو دیکھ کر تو تمہارے اندر حسرت آتی، اور اگر دین کے لیے تم نکلے ہو تو اپنے آپ کو بیچارہ کیوں سمجھتے ہو؟ اور پھر کافروں کی ترقی پر، ان کے گھومنے پھرنے پر، ان کی کاروباری سرگرمی پر تم دھوکے میں مبتلا نہ ہو. متاع قلیل، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے. جیسے قرآن پاک کی ایک اور آیت میں آتا ہے نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ دیں گے پھر ان کو ہم سخت عذاب کی طرف گھسیٹ لے جائیں گے. ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، اور بدترین ٹھکانہ ہے. اس کے برعکس لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب سے تقوی کیا، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، نزلا من عند اللہ، مہمانی ہے اللہ کی طرف سے. یعنی اگر دنیا چھن بھی گئی تو کیا نقصان، ہمیشہ کی جنت تو پاؤ گے، اللہ کی طرف سے مہمانی تو ملے گی. نزل کہتے ہیں اس مہمانی کو جو مہمان کو سب سے پہلے آفر کی جاتی. یعنی جب کوئی مہمان آپ کے پاس آتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو اس کو آفر کی جاتی ہے بطور مہمانی کے، اس کو نزل کہتے ہیں. آخرت میں اللہ کی راہ میں نکلنے والے، ستائے جانے والے، دکھ اٹھانے والے، اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کو بہترین عزت و اکرام سے نوازا جائے گا. وہ اللہ کے مہمان ہوں گے جو وہاں کی جنتوں میں رکھے جائیں گے، باغوں میں رکھے جائیں گے. وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ اچھا ہے نیک لوگوں کے لیے. پھر ابرار کی بات ہے. اللہ کے انعامات اور مہمانی پانے کے لیے، اللہ کا مہمان بننے کے لیے نیک ہونا شرط ہے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، البتہ کچھ ایمان لانے والے ہیں اللہ پر. یعنی اہل کتاب میں سب کے سب ہی بے ایمان نہیں، بلکہ کچھ ایمان بھی رکھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن پاک، اس کو بھی مانتے ہیں. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا یعنی تورات و انجیل، اس کو بھی مانتے ہیں. خاشعین للہ، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ سے خشوع کرنے والے ہیں، یعنی عاجزی کرنے والے ہیں. خشاع کا مطلب ہوتا ہے نا دب جانا. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیات کو تھوڑے پیسوں میں نہیں بیچتے.
یعنی ان میں یہ خرابیاں نہیں جو پچھلے لوگوں میں ذکر کی گئیں. اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو اپنی کتابوں کو بھی مانے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری کتاب کو بھی مانے، اپنے انبیاء کو بھی مانے اور حضور کو بھی مانے، ان کے لیے دوہرا اجر ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نجاشی کی وفات کی خبر پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر جنازہ پڑھو. لوگ کہنے لگے کہ ہم اس حبشی پر نماز پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کیونکہ نجاشی کو جب پتا چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس نے انکار نہیں کیا. کیا کہا تھا کہ ان میں وہی روح بول رہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام میں بولی تھی، دونوں کی تعلیمات ایک ہیں. تو اس لیے اہل کتاب میں سے اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس محفوظ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو نصارہ کی اکثریت مسلمان ہوئی، یعنی کرسچن زیادہ مسلمان ہوئے ہیں بنسبت یہود کے. یہود میں چند ایک لوگ مسلمان ہوئے. کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود میں سے جو لوگ مسلمان ہوئے ان کی تعداد 10 سے زیادہ نہیں، یعنی اتنے قلیل. لیکن نصارہ بہت سے. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اب یہ پوری سورت کا خلاصہ ہے. کرو کیا؟ اسبرو، صبر کرو. وصابرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو. ورابطو، اور باندھ کر رکھو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. نتیجہ کیا ہے؟ خلاصہ کیا ہے؟ صبر اور تقوی. آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اپنا کردار ادا کرنے کے لیے اور ان کے پاس جو کچھ خیر اور بھلائی کی بات ہے اس کے لیے بار بار تلقین کی، اور پھر اہل کتاب کے رول کو ہمارے سامنے رکھا، اور پھر اس کی تیاری کے لیے صبر اور تقوی کی بار بار تلقین کی گئی. امت مسلمہ اگر اپنا کام کرنا چاہتی ہے، اپنی ذمہ داری پوری کرنا چاہتی تو اس کو اس کام کے لیے صبر اور تقوی کی ضرورت ہے. ان کوالٹیز کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا. یہاں پر آپ دیکھیے کہ پہلا لفظ جو آیا ہے وہ ہے اسبرو، صبر کرو. سواد بے رے، صبر روکنے اور باندھنے کے معنوں میں آتا ہے. صبر کا کیا معنی ہے؟ روکنا اور باندھنا. اپنے آپ کو روک کے رکھو، خود کو باندھ کے رکھو، یعنی خود پر کنٹرول رکھو. کس پہ باندھ کے رکھو؟ اللہ کی اطاعت پہ خود کو باندھو. پھر گناہوں سے خود کو روک کر رکھو. پھر مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، دکھوں میں اپنے آپ کو روک کے رکھو. ایسی حرکات نہ کرو، ایسی باتیں نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیں اور جس کا نتیجہ کچھ بھی نہ نکلے. پھر اسی طرح صابرو جو ہے اس کے دو معنی ہیں. ایک تو ہے سخت صبر، یعنی زیادہ صبر، یعنی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر صبر کرو، ایک دوسرے کے مقابلے میں صبر کرو، یا پھر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو. یعنی صابرو سے ایک معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ صبر میں آگے بڑھو. یہ نہ دیکھو کہ فلاں صبر نہیں کر رہا تو میں کیوں کروں، بلکہ یہ دیکھو فلاں نے اتنا کیا تو میں اس سے بھی زیادہ کروں گا. دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی کو بھی مصابرت کہتے ہیں. پھر اس کے بعد آتا ہے ورابطو. رابطو کا لفظ جو ہے رے بے توئے سے ہے، ربطہ. ربطہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ باندھنا. رابطو باندھو، یعنی تیاری کرو. جنگ کی تیاری کے لیے عام طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس میں کوئی بھی تیاری آ سکتی ہے کہ اگر جنگ کا موقع نہ ہو اور ویسے ہی تبلیغ کا موقع ہو تو اس کے لیے بھی تیاری اور ساز و سامان فراہم کرنا، یہ بھی اسی میں آ جائے گا. پھر اسی طرح اپنے نفس کو تیار رکھنا، نیکیوں پر، اچھے کاموں پر آمادہ رکھنا، یہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ لفظ رابطے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی معاشرتی تعلقات کو مضبوط رکھو، صلہ رحمی کرو، رشتے ناتوں کا خیال رکھو، معاشرے میں باہم ہمدردی، مروت و اخوت کی فضا پیدا کرو، دوسروں سے احسان اور بہتر سلوک کرو. اب پھر رباط کو ہم 3 ڈیفرنٹ معنوں میں لیتے ہیں.
ذرا مزید تفصیل سے قرآن پاک میں ایک لفظ آتا ہے رباط الخیل، گھوڑوں کا باندھنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور تیار رکھو ان کے لیے جو بھی تم میں استطاعت ہے، قوت میں سے اور گھوڑوں کو باندھنے میں سے، یعنی گھوڑے باندھ کر رکھو. آج کل گھوڑوں کی جگہ ٹینکوں نے اور دوسرے سامان حرب نے لے لی، یعنی سامان حرب تیار رکھو، چوکس رہو، چوکیوں کی حفاظت رکھو. تو رباط کا لفظ پھر استعمال ہونے لگا سرحد پر پہرا دینے کے لیے، مورچے پر رہنے کے لیے. گویا مراد کیا ہے کہ سرحدوں کی حفاظت کرو، یعنی مسلمانوں کی زندگی کے لیے سرحدوں پر حفاظت کرو. جب اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک دن کا رباط ایک مہینے کے مسلسل روزے اور ساری رات عبادت میں گزارنے سے بہتر ہے. یعنی اگر کوئی فوجی فی سبیل اللہ اپنا گھر کا آرام سکون، بال بچے بیوی چھوڑ کر محاذ پر جاتا ہے، جنگ نہیں بھی ہو رہی، صرف حفاظت کر رہا ہے، اگر نیت اللہ کے لیے ہے تو اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے. ایک دن کا ثواب ایک مہینے کے مسلسل روزے اور تمام شب عبادت میں گزارنے سے بہتر ہے. اور اگر وہ اسی حال میں مر گیا تو اس کے عمل رباط کا روزانہ کے لیے ہمیشہ اجر جاری رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا رزق جاری رہے گا، اور وہ شیطان سے مامون و محفوظ رہے گا. یہ مسلم کی روایت ہے. ابو داؤد کی روایت میں آتا مرابط قبر کے حساب کتاب سے محفوظ و مامون رہے گا، یعنی اگر کوئی شخص اس حال میں مر گیا تو قبر میں اس کا حساب نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں ایک دن مورچے پر رہنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اور تم میں سے کسی کو ایک کوڑا رکھنے کے برابر جنت میں جگہ مل جائے تو وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اور شام کو جو آدمی اللہ کی راہ میں چلے یا صبح کو چلے تو وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حالت رباط میں مر جائے تو وہ جو کچھ عمل صالح دنیا میں کیا کرتا تھا ان سب اعمال کا ثواب برابر جاری رہے گا. یعنی جو اس نے نیکیاں کی مرنے کے بعد ان سارے اعمال کا ثواب برابر جاری رہے گا، اور اس کا رزق بھی جاری رہے گا، نہیں شہید ہوگا مراد اس سے، اور فتنوں سے محفوظ رہے گا جیسے قبر وغیرہ کا. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایسا مطمئن اٹھائیں گے کہ محشر کا کوئی خوف اس پر نہ ہوگا. اس کے علاوہ احادیث میں کچھ اور چیزوں کے لیے بھی رباط کا لفظ استعمال ہوا ہے. مثلا ایسے حال میں وضو کرنا جب دل نہ چاہ رہا ہو، اس کو بھی رباط کہا گیا. مسجدوں میں دور سے چل کر جانا، یعنی جو لوگ دور سے عبادت کے لیے چل کر جاتے ہیں، نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اس کو بھی رباط کہا گیا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں صرف جنگیں ہی اسلام کی حفاظت کا طریقہ نہیں، بلکہ علمی میدان میں اسلام کی سرحدوں کی حفاظت بہت ضروری ہے. اس لیے کہ اب سرحدیں معمولی چیز رہ گئی ہیں. پہلے تو ہوتا تھا نا کہ دشمن سرحد کے ذریعے اندر داخل ہوتا تھا، اب سیٹلائٹ سے داخل ہو جاتا ہے، اب اوپر سے آ جاتا ہے. نظریاتی سرحدوں کی، علمی سرحدوں کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے کہ وہ عقائد خلط ملط ہوتے جا رہے ہیں، وہ ویلیوز مکس اپ ہو گئی ہیں، ہر چیز کے اندر پتہ ہی نہیں کیا اسلامی ہے اور کیا غیر اسلامی ہے، کیا سنت ہے اور کیا سنت نہیں ہے، کیا ہم کو کرنا اور کیا نہیں کرنا. اب دیکھیں ہماری گفتگو کے اندر بعض جملے اور ٹرمز ایسی شامل ہو گئی ہیں کہ جو اسلام کے مزاج کے صریح خلاف ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ایک تو ہوتا نا آرمی کا انویژن، ایک ہوتا ہے انٹلیکچوئل انویژن. تو ہم مسلمان اس وقت انٹلیکچوئل انویژن کا شکار ہو چکے ہیں. تو کبھی ہم ایک کلچر کی زد میں ہیں، کبھی دوسرے کی زد میں ہیں. تو ان سب چیزوں کی حفاظت کس طرح ہوگی؟ کیا حل ہے آپ کے پاس؟ یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ دوسروں کے علوم نہ پڑھیں، نہ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، دیکھیں، لیکن خطرہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم ان چیزوں پر ایمان لانے لگتے ہیں اور اپنے اسلام کو ہم حقیر چیز سمجھ کر پیچھے کر دیتے ہیں. آج ہمارے اندر اسلام پر عمل کرنے کا فخر باقی نہیں رہا، ہم شرمندہ ہیں اسلام کو لے کر. سورۃ النساء مدنی سورت ہے، 24 رکوع ہیں.
اور 176 آیات ہیں۔ اس سورت کے مضامین کو پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پوری سورت مدینہ میں نازل ہوئی، غالباً 3 ہجری کے اواخر سے لے کر 4 ہجری کے آخر یا 5 ہجری کے شروع تک مختلف اوقات میں اس کے مختلف حصے نازل ہوئے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سورت النساء اس وقت نازل ہوئی جب میں رخصتی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ چکی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہجرت سے 8 ماہ بعد ہوئی۔ اس سورت میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ توجہ گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے پہ دی گئی ہے، کیونکہ گھر ہی کی خوشحالی پر معاشرے کی خوشحالی کا انحصار ہے۔ سورت آل عمران کا اختتام واتقوا اللہ پر ہوتا ہے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اور سورت النساء کی ابتدا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم تقوی ہی سے ہوتی ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ جب تک اللہ کا تقوی نہ ہو، انسان نہ اپنے آپ کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کے ساتھ، نہ اپنے عزیزوں، دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ۔ جب تک یہ بنیادی صفت پیدا نہیں ہوتی، اس وقت تک معاشرے کے اندر امن و امان قائم نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تمام انسانیت کو خطاب ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ کون ہے وہ رب؟ الذی خلقکم، وہ جس نے تم کو پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، ایک اصل سے۔ گویا وحدت نوع انسانی کا سبق دیا جا رہا ہے، برہمن اور کشتری کی تقسیم مٹائی جا رہی ہے۔ لوگو، تم سب کی اصل اور بنیاد ایک ہے۔ چونکہ سورت النساء ہے اور النساء کا مطلب ہے عورتیں، یاد رکھیے قرآن پاک میں کوئی سورت الرجال نہیں، مردوں کے نام کی نہیں، لیکن عورتوں کی اہمیت کے پیش نظر یہ سورت النساء کہلائی۔ ایک فرینچ مورخ ہے جس نے قرآن پاک کا ٹرانسلیشن بھی کیا، وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ اس کتاب کے مؤلف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو میں سمجھتا کہ یہ کتاب کسی عورت نے لکھی ہے، حالانکہ اس کے مؤلف نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور نہ ہی کوئی عورت ہے، بلکہ یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک نے خاص طور پر عورتوں کے حقوق کی جو حفاظت کی، اس بنا پر یہ تاثر قائم ہوا۔ چونکہ عورتوں کے ساتھ ہر زمانے میں ڈسکریمنیشن ہوتی رہی اور بعض حالات میں تو ان کو انسان ہونے کا درجہ بھی نہ دیا گیا، اس لیے یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ اے تمام لوگوں، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، تم سب ایک ہی اصل سے ہو، ایک ہی جان سے ہو۔ کسی کے عورت ہونے سے اس کے مقام میں فرق نہیں پڑ جاتا، اس کی عزت کم نہیں ہو جاتی، اس کی حیثیت معمولی نہیں ہو جاتی۔ جہاں تک نفس کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں کئی آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جن سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، اور اس میں عورت کی کوئی توہین نہیں، اس لیے کہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی انسان جو دنیا میں آتا ہے، سوائے چند ایک استثنائی صورتوں کے، سب مرد اور عورت دونوں کے ملاپ سے آتے ہیں، دنیا میں وجود میں آتے ہیں۔ تو اگر حضرت حوا حضرت آدم سے پیدا ہو گئی تو اس میں عورت کی حیثیت کم نہیں ہو جاتی۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ کس کا جوڑا؟ یعنی انسان کا جوڑا انسان سے بنایا، جن سے یا کسی جانور سے نہیں۔
زوج کا لفظ زے واو جیم اسپاؤس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس سے مراد صرف عورت ہی نہیں، عورت کے لیے مرد اور مرد کے لیے عورت دونوں ہی ایک دوسرے کا زوج ہوتے ہیں۔ وَخَلَقَ مِنْهَا، اور اسی نفس سے پیدا کیا، زوجہا، اس کا جوڑا، وبث، اور پھیلا دیے، بے فے سے بکھیرنا، پھیلانا، وبث منہما، اور ان دونوں سے پھیلا دیے، بکھیر دیے، یعنی پوری دنیا میں کیا، رجالن کثیرن، بہت سارے مرد، ونساء، اور عورتیں، یعنی ابتدا میں ایک جوڑا بنایا، پھر اس جوڑے سے آگے نسل انسانی پھیلائی۔ ایسا کیوں کہا گیا؟ اس بات کے کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ احساس دلانا کہ تم سب کی اصل ایک ہے، اے نوع انسانی، تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، اس لیے یہ رنگ اور زبان اور نسل کے امتیازات انسان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ جو بھی انسان ہے اس کی قدر انسان ہونے کی بنا پر کرو، اس کو عزت انسانیت کے درجے میں دو، نہ کہ کسی خاص نسل، کسی خاص خاندان، کسی خاص رنگ یا کسی خاص شکل کا حامل ہونے کی بنیاد پر۔ ہاں، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جس کے اندر تقوی ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس میں سب سے زیادہ تقوی ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، تقوی کرو اللہ کا۔ کون؟ الذی، وہ ذات، تساءلون بہ، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اس کے ساتھ، یعنی اس کا نام لے کر۔ تساؤل کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے پوچھنا، ایک دوسرے سے سوال کرنا، ایک دوسرے سے مانگنا۔ جیسے عام طور پر ہم دوسرے سے سوال کرتے ہوئے کہتے ہیں خدا کا نام ہے یا خدا کے لیے یہ کام کر دو، تو اسی انداز میں یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ اس اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس رب سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو۔ والارحام، اور رحموں کے بارے میں۔ ارحام رحم کی جمع ہے۔ ووم، وہ جگہ جس میں ولادت سے پہلے ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے اور پرورش پاتا ہے۔ اور پھر اس سے مراد کیا ہوا؟ رحمی رشتے، یعنی اس تعلق سے وجود میں آنے والے رشتے۔ اور پھر اس سے مراد ہر قسم کے رشتے دار ہوئے، خواہ وہ محرم ہو یا غیر محرم۔ ان تمام کے حقوق کی پاسداری کے لیے تلقین کی جا رہی ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگران ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ تقوی کا حکم دینے کے بعد، وحدت انسانی کا سبق سکھانے کے بعد، سب سے پہلے جن رشتوں کا احترام سکھایا گیا یا جن کے حقوق بتائے گئے وہ خون کے رشتے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو صلہ رحمی کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ اصطلاح آپ نے بار بار سنی ہوگی، صلہ رحمی۔ صلہ کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا، وصل سے ہے یہ لفظ۔ رحمی یعنی رشتے کو، صلہ رحمی رشتوں کو جوڑ کر رکھنا، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے الرحم معلقۃ بالعرش تقول الا من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ رحم عرش کے ساتھ لٹک گیا، کہنے لگا کہ جس نے مجھ کو جوڑا اللہ اس کو جوڑے، اور جس نے مجھ کو کاٹا اللہ اس کو قطع کر دے، یعنی اپنی رحمت سے کاٹ دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی مخلوق کو پیدا کر چکا تو رحم نے کھڑے ہو کر اللہ کا دامن پکڑ لیا اور عرض کیا یہ مقام اس کا ہے
جو کاٹے جانے سے تیری پناہ لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ جو تجھے جوڑے اسے میں جوڑوں، اور جو تجھے کاٹے میں اس کو کاٹ دوں، یعنی اپنی رحمت سے۔ رحم نے کہا بے شک میرے رب، یعنی میں اس پہ راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یوں ہی ہوگا، یعنی جو شخص رشتہ داریوں کو جوڑ کر رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے قرب سے نوازیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سے جوڑیں گے، اور جو رشتوں کا لحاظ نہیں رکھے گا، رشتوں کو کاٹے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے کاٹ دیں گے، اپنی رحمت سے دور کر دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی گناہ یا بغاوت اس سے بڑی نہیں کہ رشتوں کو کاٹ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے جو رشتوں کا لحاظ اور پاس نہیں رکھتے، اور پھر نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اس کی سزا بہت بڑی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کر ابتدا میں جو تعلیمات دیں اس کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ پہلی بات جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی وہ یہ تھی، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو خوب رواج دو۔ ہمارے ہاں تو یہ نا سلام کریں بھی تو جواب نہیں آتا۔ جواب دینا ایسا ہوتا ہے کہ کم از کم اتنی آواز میں جواب دیا جائے کہ دوسرے کے کان سن لیں، لیکن آپ آزما کے دیکھ لیجئے، کسی محفل میں جائیے، سلام کیجئے، آگے سے خاموشی ملے گی آپ کو، کوئی اکا دکا اللہ کا بندہ بولے تو بولے، تھکے ہوئے ہوتے ہیں شاید لوگ۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتوں کو جوڑو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور راتوں کو نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ، تم امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی جو چاہتا ہے کہ بغیر کسی پریشانی کے جنت میں چلا جائے اسے یہ کام کرنا ہوں گے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع رحم، رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، لا تنزل رحمت قوما فیہ قاطع رحم، ایسی قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جن میں رشتوں کو کاٹنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، یعنی وہ قوم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے۔ حضرت ایوب فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس میں ذرا بھی شرک نہ کرنا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور صلہ رحمی کرو۔ پھر صلہ رحمی اس چیز کا نام نہیں کہ جو آپ کے ساتھ اچھا ہے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، جو آپ کے ساتھ جوڑ رہا ہے آپ اس سے جوڑ کے رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل اذا قطعت رحمہ وصلها، رشتوں کو جوڑنے والا وہ نہیں جو بدلے کے طور پہ رشتہ جوڑے، لیکن اصل رشتوں کو جوڑنے والا وہ ہے کہ جب کوئی اس سے رشتہ کاٹے تو وہ اس سے جڑ جائے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے جوڑتا ہوں، وہ مجھ سے کاٹتے ہیں، وہ مجھ سے برائی کرتے ہیں تو میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ مجھ پہ جہالت کرتے ہیں تو میں ان سے تحمل اور بردباری سے پیش آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے کہا تو گویا تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، اور ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا، یعنی وہ تجھے نقصان نہیں دے سکیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھے ایک مددگار مل جائے گا جو تیری حفاظت کرے گا جب تک تیرا یہ رویہ رہے گا۔ کیونکہ بسا اوقات انسان ساری زندگی کرتا ہے اچھا سلوک اور پھر کسی دن تھک ہار کر کہہ دیتا ہے بہت ہو چکی، اس کے بعد نہیں کریں گے، تو سب کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ تو جو شخص چاہتا ہے کہ ہمیشہ اللہ کی رحمت اس کے ساتھ رہے، اسے ایسے معاملات میں صبر کا ثبوت دینا چاہیے، کیونکہ اس کی جزا تو دراصل اللہ ہی دے سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.